بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فرعون کے ڈوب مرنے کا واقعہ آج سے 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ہی کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے اسے مسالے لگا کر پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہی حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے اس دوران بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا۔ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں اور ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے۔ فرعون کے غرق ہونے کے واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سچائی پر سب اہل ایمان کا یقین پختہ ہے، لیکن اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعوے دار کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ اس نے وہاں نوادرات کی چوری کے لیے کھدائی شروع کی اور اس دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی، جس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ پاک نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ اس واقعہ کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ فرعون کے پاسپورٹ بنانے کے پیچھے دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس وقت کی مصری حکومت کیونکہ کمزور تھی اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ ممی فرانسیسی حکومت اپنے پاس رکھ نہ لے، جبکہ جو دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق اس وقت فرانسیسی حکومت کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ فرانس کی حدود میں داخل ہونے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا اور جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔
فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے باقاعدہ سلامی دی اور فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر جا پہنچا۔ کیونکہ وہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس نے مصر کے سائنسدان سے اس معاملے میں ملاقات کی۔ مصری سائنسدان نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل پر، ٹی وی چینلز اور عجائب گھروں میں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہ اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے اور سوچنے والوں کے لیے یہ نقطہ قابل غور ہے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب سورہ یونس کی آیات کا ترجمہ سنا تو اس وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گیا۔